آمدید کہتے ہیں. ابھی جو موضوع ہم نے جس پہ ابھی بات کرنی ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ 100 سوالوں کا ایک سوال ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہم جتنے معصومانہ سوالات کرتے ہیں، سب سے زیادہ بنیادی سوال، یعنی اگر آج میں ایک سروے کراؤں یہ شو دیکھنے والے تمام لوگوں سے کہ آپ لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ ریلیونٹ معصومانہ سوال کون سا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ ہو سکتا ہے الفاظ الگ الگ ہوں، لیکن سب سے زیادہ ووٹ اس بات پہ آئیں گے کہ بھائی جان سب سے زیادہ ہمارا معصومانہ سوال یہ ہے، یہ 21ویں ترمیم، 22ویں ترمیم، فلاں مقدمہ، فلاں کیس، فلاں، یہ سب بڑا امپورٹنٹ ہے، ہمیں اس میں انٹرسٹ بھی ہے، لیکن ہم سے ریلیٹڈ سب سے زیادہ معصومانہ سوال یہ ہے کہ کوئی ہمیں یہ بتا دے کہ یہ اتنی میری تنخواہ ہے، یہ ہو گیا ہے بجلی کا بل، یہ ہو گیا ہے گیس کا بل، یہ ہو گیا ہے دواؤں کا، یہ پچھلے ہفتے دوا خریدی تھی اتنے کی تھی، آج اتنے کی ہو گئی، یہ ہو گئی کنسٹرکشن کاسٹ، یہ ہو گیا ہے کرایہ. کوئی مجھے بتا دے کہ اتنے پیسوں میں میں گھر کیسے چلاؤں. یہ سب سے زیادہ بنیادی ترین سوال ہے اور سب سے معصومانہ سوال یہی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان، ظاہر بجٹ میں ہم دیکھتے ہیں ہر بجٹ میں اب ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے، اچھی بات ہے، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، ورنہ تو بہت سالوں تک تو اس میں ہی کچھ اضافہ نہیں ہوا تھا، لیکن کم از کم تنخواہ ہر بجٹ میں کچھ نہ کچھ بڑھا دی جاتی ہے. اس میں بھی کتنا عمل ہوتا ہے یہ ایک الگ سوال ہے. اس وقت 32,000 روپے، ویسے آپ ڈالر ٹرمز میں دیکھیں تو کم از کم تنخواہ کم ہو رہی ہے ہر سال، لیکن چلیں وہ ایک الگ معاملہ، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن کم از کم تنخواہ پر بھی عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ کوئی راز نہیں ہے، نہیں ہوتا. اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عمل نہیں ہو رہا. یہاں تک کہ سرکاری اداروں میں عمل نہیں ہو رہا تھا، مطلب سرکار امپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہے اور اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ تو ایک مذاق ہے، مشکل ہے فیصلہ کرنا ہے کہ اس پہ ہنسا جائے یا رویا جائے. تو یہ تو ایک مسئلہ. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ہم تھوڑی سی آگے کی بھی سوچ لیں. دنیا کے ممالک نے ترقی کی ہے، وہ 10 20 30 40 100 150 200 سال آگے کا سوچ کر ہی کی ہے. ہمیں شاید یہ آئیڈیا بڑا عجیب سا یا نان پریکٹیکل اس سے لگتا ہے کہ ہم بیسک بنیادی مسائل میں پھنسے ہیں. بہرحال میں نے جو ساری تمہید باندھی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ صاحب یونیلیور کے نام سے پاکستان میں کون ہے جو واقف نہیں ہے، ظاہر ہے ایک ایسا نام جو کہ لٹرلی کسی نہ کسی صورت میں پاکستان کے ہر گھر میں اس کی رسائی ہے، کسی نہ کسی انداز سے، کسی نہ کسی صورت میں. ایک آئیڈیا انہوں نے لانچ کیا، اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. میں ذرا یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آئیڈیا کتنا پریکٹیکل ہے. کیا یہ بڑی اچھی سی ایک تقریر اور پریزنٹیشن ہے جو کہ ایک ایئر کنڈیشن روم میں یا ٹاک شو میں بیان کی جاتی ہے کہ جناب ایسا کر لیا جائے، ایسا کر لیا جائے، یا یہ واقعی قابل عمل بھی؟ اور وہ کیا ہے کہ صاحب منیمم ویج کی تو آپ بات کیجئے ہی، وہ تو کرنا ہی چاہیے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ منیمم ویج کے بجائے ہم فیئر ویج کی بات کریں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی کم از کم تنخواہ جو ہے وہ گزار لائق ہونے کے بجائے جینے لائق ہو. یعنی ایک لمحے کو آپ یہ سوچ لیں، جو کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، پھر بھی ایک لمحے کو سوچ لیں کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کم سے کم تنخواہ ملنی چاہیے، وہ مل رہی ہے. اب بتائیں کیا اس 32,000 میں بجلی، گیس، کوئی عیاشی نہیں، کیا یہ جتنا بھی بنیادی ترین چیزیں ہیں وہ گزارا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب نہیں میں ہوگا. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ ملٹی نیشنلز یا وہ کمپنیز کوئی بڑی سطح پر ہوگی، کوئی بہت چھوٹی سطح پر ہوں گی، یا انڈیویجول جنہوں نے کچھ لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے، کیا وہ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے امپلائیز کے لیے کم از کم تنخواہ گزار لائق کے بجائے جینے لائق بنا دیں؟ اب اس کا جواب سب دیں گے کہ جناب ایسا بالکل ہونا چاہیے، لیکن اس کے اپنے جیب میں پیسے ہوں گے تو وہ آگے دے گا. ایک تو وہ کیٹیگری ہے جو چاہتا ہے کہ اپنے جیب میں پیسے ہوں اور آگے نہ دے، تو وہ تو ایک الگ مصیبت ہے، الگ مسئلہ ہے. لیکن ایک کیٹیگری وہ بھی ہوگی جو چاہتا ہوگا کہ اس کا کام کرنے والا بھی خوش رہے، لیکن اس کے جیب میں تو پیسے ہوں اس کے لیے. بہرحال ہم نے آج کی اس نشست میں، اس سیگمنٹ میں زحمت دی ہے چیئرمین اینڈ چیف ایگزیکٹو آفیسر یونیلیور پاکستان جناب عامر پراچا صاحب کو، کیونکہ وہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں، یہ پروپوز کرتے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ کر چکے ہیں بہت حد تک منیمم ویج کے بجائے فیئر ویج کا آئیڈیا. ناؤ اف دس از ٹرو کہ اگر واقعی ہمارے آس پاس ایک ایسی آرگنائزیشن ہے کہ جس میں یہ آئیڈیا امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، تو یہ تو اٹ از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو ایکچولی. تو یہ کیسے ہو رہا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے یا نہیں، اس پر ہم بات کریں گے. عامر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال چال ہیں جی آپ کے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. میں نے جو ساری تمہید باندھی وہ اسی لیے تاکہ اگر عام آدمی ریلیٹ کر سکے اس سے. جس طرح میں نے کہا کہ کون ہوگا جو کہے گا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب ذرا ایک ریئلسٹکلی بات کروں، چونکہ جب میں بات کر رہا ہوں تو شاید بہت لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ وسیم صاحب بڑی زبردست بات ہے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن ہونا تو بہت کچھ چاہیے جو کہ کرنا ممکن نہیں ہے. ولنگنس ہو تو بھی نہیں ہو سکتا. تو ایسے ماحول میں کہ جب ہمارا ان امپلائمنٹ ریٹ کدھر جا رہا ہے، انفلیشن کدھر جا رہی ہے، جی ڈی پی کدھر جا رہی ہے، اگر میں یہ کہوں کہ ابھی تو سروائیول والا ٹائم ہے جی عامر صاحب، ابھی تو لوگوں اگر نوکریاں لگی ہوئی ہیں، نوکریاں نہیں جا رہی، اس پہ شکر کریں. آپ کہاں یہ منیمم ویج اور فیئر ویج اور یہ باتیں بڑی اچھی ہیں، لیکن یہ کہاں پریکٹیکل ہے آج کے پاکستان میں؟ تو ہاؤ وڈ یو آنسر دس کوسچن، اس معصومانہ سوال آف مائنڈ؟
آپ کے اس معصومانہ سوال کا میرے پاس ایک معصومانہ جواب یہ ہے اچھا کہ آپ جب مریض کو دوا دی جاتی ہے نا، صحت مند کو دوا نہیں جاتی ہے. صحیح ہے. اگر آپ ایک صحت مند کے پاس جائیں کہ یار یہ دوا کھا لو، تو بولے گا یار مجھے تو ضرورت ہی نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کریکٹ. تو جو آپ حالات کی بات کر رہے ہیں، تو حالات مشکل ہیں، لوگوں کے اوپر تکلیف آئی ہوئی ہے، لوگوں کو گزارا نہیں ہو رہا، اور یہی وہ وقت ہے جہاں پہ ہم نے لوگوں کی مدد کرنی ہے. کیونکہ جب خوشحالی ہوگی اور لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو اس وقت تو مدد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کہیں گے کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے آپ کی پیسوں کی. تو میرے خیال میں اس اعتبار سے اس اگر ایگزامپل کو سامنے رکھوں تو میرے خیال میں یہی وہ ٹائم ہے جہاں پہ ہمیں آگے بڑھ کے لوگوں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ ڈویبل کیسے ہے؟ لوگوں کے لیے اس وقت خرچ کرنا مشکل ہو گیا. دیکھیں میں ایک چیز تھوڑی سی تمہید باندھوں گا یہاں پہ. 4 قسم کی آرگنائزیشنز ہو سکتی ہیں. ایک آرگنائزیشن وہ ہے جو کہ خواہش رکھتی ہے اور اس کے پاس وسائل بھی موجود ہیں کہ وہ لوگوں کو فیئر لیونگ ویج دے سکے. صحیح ہے. ایک آرگنائزیشن ہے جو خواہش رکھتی ہے کہ میں لوگوں کو زیادہ تنخواہ دوں، میں اس کے پاس وسائل نہیں ہے. ایک آرگنائزیشن ہے کہ نہ تو اس کی خواہش ہے اور نہ اس کے پاس وسائل ہے. صحیح ہے. اور ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس کے پاس وسائل تو ہیں مگر وہ خواہش نہیں رکھتی ہے. صحیح ہے. تو یہ 4 قسم کی آرگنائزیشنز موجود ہیں. اچھا، میں صرف اس آرگنائزیشن کی بات کر لیتا ہوں جن کے پاس وسائل موجود ہیں مگر وہ خواہش نہیں رکھتے. تو ایسا نہیں ہے کہ جن کے پاس وسائل ہیں وہ سارے کے سارے وہ فیئر لیونگ ویج دے رہے ہیں اور منیمم ویج کے اوپر نہیں ہے. اصل میں یہ کانسیپٹ جو ہے یہ ہمارے ملک میں ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے. صحیح. اور مزے کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آج یونیلیور کو پاکستان میں 75 سال ہو گئے ہیں. یہ خیال ہمیں بھی کوئی 3-4 سال پہلے آیا کہ یار منیمم ویج تو ٹھیک ہے، لیگل کمپلائنس تو ہے، مگر لیگل کمپلائنس کی وجہ سے لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا. اور اس وجہ سے پھر ہمیں پتہ چلا یہ سارا فیئر لیونگ ویج نیٹ ورک کا، اور بائی سٹی جب ہم نے کیلکولیشن کی تو ہم نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل ہے لوگوں کا گزارا ہو. اور یہاں سے ہم نے اپنی پوری موومنٹ سٹارٹ کی اور الحمدللہ ہم اس کے اندر اس موومنٹ میں کافی آگے جا چکے ہیں. اور ہم اس میں بڑا ایک کمرشل ایک اس کے اندر بزنس کیس دیکھ رہے ہیں کہ اس سے فائدہ کمرشلی ہے. یہ میں یہاں پہ کسی کوئی مورالٹی کی بات نہیں کر رہا اس وقت. اچھا، یعنی آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے اپنا، یعنی مثال ان یور کیس کہ ہم جناب بادامی صاحب سال کے 100 روپے کماتے تھے، اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ 100 کے بجائے 60 روپے کما رہے ہیں چونکہ ہم نے اپنے امپلائیز تنخواہ بڑھا دی. یہ نہیں کہہ رہے آپ؟ نہیں، میں بالکل قطعا نہیں یہ کہہ رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ بڑا کمرشل کیس ہے. میں تو اس کو مورل کو میں لے کر ہی نہیں آ رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو ایک صحیح تنخواہ دیں گے جہاں پہ ان کا گھر کا گزارا اچھا ہو جائے گا، جہاں پہ ان کی دوا دارو کا انتظام بھی ہو جائے گا، جہاں پہ ان کو اور تکلیف ان کی پریشانیاں ہو جائیں گی، ان کے بچے اچھے اسکول جا سکیں گے، تو جب آپ کے کام کرنے کے لیے آئیں گے تو جس قسم کی پروڈکٹیوٹی دیں گے وہ کہیں زیادہ پروڈکٹیوٹی ہوگی اس وقت کے جب وہ پریشان حال آفس آئیں گے اور ان کو پریشانی لگی ہوگی کہ میں نے گھر کا کرایہ دینا ہے، مجھ سے کرایہ پورا نہیں ہو رہا، یا میرے گھر میں ایک بیماری آ گئی ہے اور میں اپنی بچی کے لیے، اپنے والدین کے لیے دوا نہیں خرید پا رہا، یا آپ اس میں بھی عامر صاحب مجھے روک کے ایک سوال پوچھنے دیں کہ یہ بات یہ سے سمجھ گیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر 100 روپے لگا کے، میں اگر اس کو بڑا اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں تاکہ سب ریلیٹ کر سکیں کہ بھائی میں 100 روپے لگا کے اگر 500 روپے کما رہا ہوں تو میں اگر 150 لگا دوں گا تو اس کا بڑا امکان ہے کہ 150 لگا کے میں 700 کماؤں گا. تو الٹیمیٹلی ون ون سچویشن ہے. میرے کام کرنے والوں کو 50 روپیہ زیادہ مل رہا ہے، مجھے 200 زیادہ مل رہا ہے، جس میں سے 50 دے رہا ہوں، 150 میں بھی فائدے میں ہوں. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ بات صرف کہنے کی حد تک، پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز کی حد تک ہے یا آپ نے پریکٹیکلی کر کے دیکھا ہے؟ تو کوئی کیس اسٹڈی، ہم مارکیٹنگ میں کیس اسٹڈیز پڑھتے تھے، ایسی کوئی پریکٹیکل کیس اسٹڈی امریکہ برطانیہ کی نہیں، ہمارے جیسی سوسائٹی میں بتائیں پریکٹیکلی کوئی کیس اسٹڈی ہے کہ بھائی جان ہم نے کیا تھا اور دیکھیں یہ ہوا ہے؟ تو بتائیں. بالکل کیس اسٹڈی ہے یہ. میں اس کو ایز اے پریکٹیشنر بات کر رہا ہوں. 2014 کے اندر میں سیلز فنکشن میں تھا. وہاں پہ ہمارے پاس کوئی تقریباً 7,000 لوگ تھے اور یہ ڈائریکٹلی ہمارے امپلائڈ نہیں تھے. ہمارے جو ڈسٹریبیوٹر کے ہیں، تھرڈ پارٹی، ان کے پاس امپلائڈ تھے. تو ہمارا جو اٹریشن ریٹ تھا سالانہ وہ تقریباً 40% تھا. تو جب ہم نے معلوم کیا یہ 40% اتنا اٹریشن ریٹ کیوں ہے، یعنی کہ تھوڑے عرصے بعد لوگ آتے ہیں، ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں، دوسرے دن وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کوئی 500 روپے ہم کو زیادہ دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری پروڈکٹیوٹی کا بھی بڑا مسئلہ ہو رہا تھا. ادھر ہم ٹرین کر دیتے، ادھر لوگ چھوڑ کے چلے جاتے تھے. صحیح ہے. جب ہم نے لوگوں کی تنخواہیں بڑھائی شروع کی اور ہم نے تنخواہیں ڈبل کی 3 سال کے اندر، آپ یقین مانیں ہمارا اٹریشن ریٹ 40% سے 4 کے اوپر آ گیا. اور ہماری جو سیل جو ہم پچھلے 50-60 سال میں اتنی سیل نہیں کر پائے، اس سے زیادہ کہیں ہم نے سیل اگلے 5 سال کے اندر کر لی. تو یہ ہمارے پاس تو بڑا ایک لائف کیس ہے.
مگر اس وقت ہم نے صرف اپنے ایک فنکشن میں یہ کیا تھا، اور پچھلے 3 سال کے اندر ہم نے کہا ہم اپنی پوری کمپنی کے اندر اب اس کو اپلائی کریں گے، بیکاز ہمارے پاس ایک وننگ فارمولا تھا 2014 کے اندر سیلز فنکشن کے اندر، اور اب ہم نے اپنی پوری کمپنی کے اندر اس کو امپلائی کیا، جہاں پہ ہمارے فیکٹری ورکرز جو ہیں ہماری پروڈکشن فلور کے اندر، ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی ہم فیئر لیونگ ویج دیں، ہمارے جو آئس کریم بیچتے ہیں ٹرائکس کے اوپر ان کو بھی دیں، جتنے ہمارے سیلس مین ہیں ان کو بھی دیں، تو اب ہماری پوری آرگنائزیشن کے اندر ہم تمام لوگوں کو فیئر لیونگ ویج دیں، جس کی وجہ سے ان کی پروڈکٹیوٹی اوپر جائے گی تو ہماری سیلیں بھی اوپر جائیں گی، تو یہ ون ون ہے، اور ہمارے نزدیک یہ ایکسپینس نہیں ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے، اور یہی میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا را اس کو ایز این ایکسپینس ٹریٹ نہ کریں، اس کو ایز اے انویسٹمنٹ ٹریٹ کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ کیا میجک ہوتا ہے کہ آپ بھلے ڈالیں گے 50 روپے، اس کے عوض آپ کو ملیں گے 500 روپے۔